بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ذوالفقار علی، مرکز اقبال لندن کی جانب سے ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں پروفیسر محمد شریف بقا صاحب کا آپ سب کی جانب سے پھر مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ کی طرح آج پھر اتوار کو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور وہ بھی ایک خوبصورت شعر کے ساتھ جس کی تشریح اور ڈیٹیل جو ہے وہ اپنے خوبصورت انداز میں وہ بیان کریں گے۔ تو جناب، شعر کیا ہے آج کا؟ جو وہ میرے پیچھے لکھا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا وہ صحیح دکھائی نہیں دے رہا سائز کی وجہ سے۔ تو وہ شعر جناب یہ ہے کہ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بخت خفتہ خفتہ کو بیدار قوموں نے۔ یہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، میں پڑھنے کی کوشش وہاں سکرین سے کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے۔ تو جناب، آج اس شعر کی مزید تشریح کے لیے ہم پروفیسر شریف بقا صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں جناب اس میں اور جناب ہماری جو کیا کہتے ہیں رہنمائی کریں اور ہمارا نالج جو ہے وہ بڑھائیں۔ تو پروفیسر صاحب پلیز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ڈاکٹر ذوالفقار صاحب نے جس طرح آپ کو بتایا کہ آج کا جو علامہ اقبال کا شعر ہے وہ یہ وہی ہے جس کا تعلق محبت سے ہے۔ تو علامہ نے اپنے کلام میں اتنی زیادہ وسعت ہے کہ مختلف موضوعات کو سمو دیا ہے بڑے خوبصورت انداز سے۔ تو یہ اس شعر کا جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور بھی جذبات دیے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ پسندیدہ جذبہ ہے وہ یہ محبت والا ہے۔ وہ خدا سے محبت ہو اور اس کے نیک بندوں سے محبت ہو، نیک اعمال سے محبت ہو۔ تو محبت بھی کئی قسمیں ہیں۔ محبت جو ہے وہ صرف ایک ہی جنس کے ساتھ تعلق نہیں اس کا۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ بیمار قومیں، وہ قومیں جو کہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، وہ اصل میں کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو خفتہ بیدار ہے، اپنی جو سوئی ہوئی قسمت ہے، اس کو انہوں نے محبت کی وجہ سے بیدار کیا ہے۔ ہمارے سامنے بے شمار وہ تاریخی مثالیں بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں کی مثال ہمارے اسلامی تاریخ کی دیکھ لیجئے پہلے سیرت میں، اس کے بعد دیکھ لیجئے یہ اس ہمارے اپنے دور میں دیکھ لیجئے کہ یہ چین کی مثال ہمارے سامنے ہے جی، اور بھی قوموں نے، مغرب کی قوموں نے بھی۔ تو یہ محبت جو ہے وہ مختلف اس کی قسمیں ہیں۔ ایک محبت جو ہے اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ گھر سے ہوتا ہے، خانگی، ڈومیسٹک جو ہے نا جی۔ اگر گھر میں اس کے آپس میں جو افراد ہیں، اگر ان کے اندر محبت نہیں ہے، رواداری نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جذبہ نہیں ہے محبت اور باہمی یک رنگی کا، تو وہ گھر جو ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا، اس میں بھی ہر وقت فتنہ و فساد برپا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر سوسائٹی میں بھی لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں آپس میں، ان کا آپس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق محبت کی وجہ سے نہ ہو، ان کے اندر باہمی محبت نہ ہو اور نفرت ہو یا تعصب ہو، تو اس سے وہ کیا ہوگا کہ وہ جو معاشرہ ہے اس میں بھی فساد پیدا ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد بے شمار جو بیماریاں ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو یہ علامہ اقبال نے اس میں کہا کہ قوموں نے اپنی سوئی ہوئی قسمت کو جو بیدار کیا ہے محبت ہی کی بنا پر۔ وہ ممالک یا وہ لوگ یا وہ قومیں جن کے اندر انتشار ہے، مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں، تو وہ کبھی وہ گروہ یہی اس لیے بنتے ہیں کہ وہ محبت نہیں ہوتی۔ ہر گروہ جو ہے وہ اپنے اپنے خاص ان کے مفادات ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں۔ وہ ملک کی بات نہیں کرتے، ملک کی بات صرف کرتے ہیں برائے نام عوام کو دھوکہ دینے کے لیے۔ لیکن اگر واقعی ان کو اپنی قوم سے محبت ہے تو وہ باہم ہو جائیں۔ تو یہ باہم نہ ہونا جو ہے نا، یہ اصل میں وہ اناد ہے، تعصب ہے، دشمنی ہے، اور یہ بدقسمتی ہے قوموں کے لیے کہ اگر ان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں۔
تو علامہ اقبال نے اس میں بے شمار جو فیکٹ ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ محبت کی مختلف قسمیں ہیں. اس کا جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ گھر سے شروع ہوتا ہے، پھر سوسائٹی اس میں آتی ہے، پھر ملک اور قوم آتے ہیں لیا. لیکن یہ علامہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اور شعر میں انہوں نے کہا ہے کہ صرف اگر محبت اپنی قوم تک برقرار رہے اور انسانیت کا تعلق نہ ہو تو وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ وہ بڑا محدود جذبہ ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ مطلب جتنے ملک ہیں وہ آپس میں بھی محبت رکھیں اور بنی نوع انسان کے ساتھ بھی، ان لوگوں کے ساتھ بھی محبت کریں جو کہ مختلف مقامات میں مختلف ممالک میں رہتے ہیں، تاکہ دنیا میں وہ فتنہ و فساد نہ ہو. اور فتنہ جو فساد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے. کیوں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس نے بنائی ہے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، امن و امان کے لیے کہ سکون کے ساتھ یہاں رہیں اور اپنی زندگی گزاریں اور میری فرما برداری کریں. تو اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھو اِنَّ بطشَ رَبِّکَ لَشَدِیدٌ، کہ تمہارے پروردگار کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے. وہ سزا دیتا ہے، اور ہمارے سامنے تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جن قوموں کے اندر وہ چیزیں نہ آئیں، آپس میں محبت نہ آئی، وہ برباد ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. ان کے کھنڈرات اب تک وہ موجود ہیں دنیا میں. وہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی جو قومیں گزر چکی ہیں ان کو جو سزا ملی ان کے یہ نشانات ہیں. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ جو سزا دینے کے طریقے مختلف ہیں. ہمارے ہاں آج کل جو ایک سزا ہے یہ کرونا ہے جی. آپ دیکھیں چھوٹی سی ایک ہے جذبہ چیز ہے اور تمام دنیا کو اس نے اپنے پریشان کر رکھا دیا. تو اللہ کے سامنے آدمی کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ میری کائنات میں فساد پیدا کرے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر میں کوئی آ کر فتنہ و فساد برپا کرے. تو خدا کیسے پسند کرے گا؟ اس لیے اس نے کہا کہ ان اللہ لا یحب الفساد. اللہ تعالیٰ فساد کو پیدا نہیں کرتا. اگر تم فساد کرو گے تو پھر یاد رکھو میری سزا بڑی سخت ہے. اب یہ جو کرونا ہے یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل وہ چیز نظر آ رہی ہے ہمیں اور سزا مل رہی ہے. اس کے باوجود بھی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی برائیوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، وہی چیزیں پھر کر رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ اس کو وہ یعنی دعوت دینے والی ہے خدا کے غضب کو، وہ ہو رہا ہے کام، اب بھی لوگ کر رہے ہیں. جس میں میں بھول نہ جاؤں یہاں، یہ جو لفظ کرونا ہے نا، اس کو دوسرے انداز سے بھی ذرا دیکھیے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کا دوسرا مطلب ہے کرو نا، کچھ تم کرو نا. میں تو اللہ نے مجھے سزا کے طور پر تمہارے پاس بھیج دیا ہے، اب تم کچھ کرو نا. اب تمہیں کچھ کرنا چاہیے. تو کیا کرنا چاہیے کہ خداوند تعالیٰ کی جو تم نے خلاف ورزی کی ہے قانون کی، اس سے معافی مانگو اور وعدہ کرو آئندہ کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تو ہم کو بخش دے، تو معاف کر دے، تو رحیم ہے کریم ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن جس بات کی آپ کو سزا مل رہی ہے آپ اس کا وعدہ کریں کہ ہم آئندہ یہ فساد پیدا نہیں کریں گے، ہم آئندہ کو غلط کام نہیں کریں گے. دوسروں سے دیکھیں نفرت جو ہے نا جی، یہ وہ چیز ہے کہ جدا کر دیتی ہے. محبت جو ہے یہ دلوں کو ملا دیتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دلوں کی یک رنگی کا نام ہے کہ دل آپس میں مل جاتے ہیں، کسی سے بھی مل جائے آپ کا. لیکن محبت کا یہ جو ایک جذبہ ہے یہ خلوص پر، نیک نیتی پر اور نیکی کے لیے یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو پھر تو آپ کے لیے اجر ہی اجر ہے جی ہاں. تو یہی چیز ہے علامہ اقبال نے اس چیز کو انگریزی میں دیکھیے وہ کہتے ہیں لو بگیٹس لو. اگر آپ کسی سے محبت کریں گے تو عموماً عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے گا. تو محبت باہمی جو ہے ایک جذبہ ہے ولولہ انسانیت کے طور پر. تو وہ تمام انسانیت جو ہے وہ خداوند تعالیٰ کا میرا کنبہ ہے، ان کا کنبہ ہے یہ. اس لیے اس کے ساتھ محبت کریں. انسان ہو، کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی نسل ہو، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی زبان ہو، انسان ہے. اور انسان جو ہے یہ خدا کی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہوا ہے کہ تم میرے نائب ہو یہاں کائنات میں. تو بہرحال یہ ایک چیز سی مختصر سا وقت میں جو میں کر سکتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ جی اب ہم سب کو یہ محبت جو ہے اس کو اپنانے کا اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہم
दुआ ना सिर्फ करें बल्कि दवा भी करें, अमलन इसका सबूत दें जी। सही। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत ईमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ बका साहब। आज आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको मजहबी रंग भी दिया और कोरोना से भी लिंक किया। करो ना, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि क्या करो और क्या ना करो, इसमें दोनों आ जाती हैं। पर बात आखिर इस पे ख़त्म होती है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो बात प्रैक्टिकलिटी की है, अगर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला भी देख रहा है और अल्लाह ताला हम सब पे अपना जो है वो रहम करे। मौजूदा हालात में जो कोरोना में दुनिया पूरी मुब्तला है, ये जैसा कि बका साहब ने कहा है कि ये फसाद जो फैलाया जा रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, उसकी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से ये हम पे ये सज़ा है और सबक में चीज़ भी है कि अल्लाह ताला हमें इससे सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। तो बहुत शुक्रिया शरीफ बका साहब। इंशाअल्लाह नाजरीन, अल्लाह उम्मीद ताला है कि कबूल आज मंजूर का करे प्रोग्राम जी। आपको पसंद आया होगा और हमें फेसबुक पे ज़रूर कुछ कमेंट कीजिएगा। अगर कोई और शेयर जो आपको आप पसंदीदा हो और आप उसकी वजाहत सुनना चाहें तो वो भी बता दें। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते तक इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले इतवार को 1 बजे बरतानिया के टाइम के मुताबिक। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।